سورۃ الزمر 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ صدق اللہ۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے جس کی وجہ سے جس کے اندر سور میں پھونکا جائے گا، اور سور میں پھونکنے کی وجہ سے ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی مگر جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو یہ سارے لوگ حشر کی میدان کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی لایا جائے گا، گواہوں کو بھی لایا جائے گا، اور اس کے بعد جو عمل نامہ ہوگا وہ سامنے رکھ دیا جائے گا، اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ذرا برابر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ انسانوں کے تمام اعمال سے خوب واقف ہے، تو جب اللہ واقف ہے تو قیامت کے دن گواہوں کے لانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ گواہ اس لیے لائے جائیں گے تاکہ اتمام حجت ہو جائے، حجت تام کرنے کے واسطے واقعی تم لوگوں نے یہ اعمال کیے تھے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، تنہائیوں میں، مجلسوں کے اندر تم نے یہ کیا تھا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، آج کے دن بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں کو بھی لایا جائے گا، اور جو ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، ان کو بھی لایا جائے گا، لیکن دونوں کی حالت الگ الگ ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف لایا جائے گا تو 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ صنفاً مشاتن، ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو پیدل چلنے والے ہوں گے، دوڑنے والے ہوں گے، برکبان، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو سوار چلیں گے، اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو منہ کے بل چلیں گے۔ تو یہ جو پیدل لوگ چلیں گے حشر کی میدان کی طرف، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں نیک اعمال بھی تھے لیکن ساتھ برائیاں بھی تھیں۔ دوسری قسم جو سوار ہو کر چلیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان کامل درجے کا تھا، اور جو منہ کے بل چلیں گے یہ کافر اور مشرک قسم کے لوگ ہوں گے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول، بندہ پاؤں کے بل چلتا ہے، منہ کے بل کیسے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے انسان کو دنیا کے اندر پاؤں کے بل چلایا وہی ذات قیامت کے دن اس کو منہ کے بل چلائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ ہر درجے کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اسی اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ جنت کو بھی قریب کیا جائے گا سرکشوں کے لیے، اور سرکشوں کو بھی جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، لے جائیں گے، اور کڑیاں ان کے ہاتھوں میں ہوں گی، اور بھیڑے ان کے پاؤں میں ہوں گے، اور زنجیروں میں جکڑتے ہوئے ان کو کھینچ کر لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور گروہ در گروہ، یعنی مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے، مختلف قسم کے جماعتوں کے لوگ ہوں گے، مختلف گناہوں میں مبتلا جو لوگ ہوں گے، ان کو جماعتیں بنا کے ملا کے سب کو لے جایا جائے گا، گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، اذا جاؤوها، آ جائیں گے جہنم کے پاس، فتحت ابوابها، تو اچانک جہنم کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ اچانک کھلنے کی وجہ سے ایک بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا
جیسے دنیا کا ایک قیدی جیل کی طرف لے جایا جاتا ہے اور جیل کا دروازہ اس کے لیے اچانک کھول دیا جاتا ہے، ایسے ہی جہنمیوں کے اچانک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، یہ وہ جہنم جس کے اندر چیخ و پکار ہوگی اور جہنم آواز لگائے حل من مزید، ہے اور کوئی بندے اور کوئی جہنمی ہے، ڈال دو اس کے اندر۔ جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، ڈالے جائیں گے اس کے اندر۔ اور یہ وہ جہنم ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اس کی گہرائی ہے کہ ایک اگر کسی پتھر کو نیچے کسی گھڑے کے اندر ڈال دیا جائے اور 70 سال تک وہ پتھر چلتا رہے پھر بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے۔ اور پھر مختلف قسم کے وہاں پر جگہ ہے، وادیاں ہیں جہنم کے اندر، کہیں سانپ اور بچھو والے، اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خچر کے برابر بچھو ہوں گے، خچر کے برابر۔ یہ ان لوگوں کو ڈسنے والے ہوں گے جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، بڑے بڑے سانپ جو ان لوگوں کے ڈسنے والے صرف نماز نہیں پڑھتے، اور تو الگ باتیں ہیں۔ فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ایسی ہے کہ روزانہ جہنم خود اس کی بدبو سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے رہتے تھے، نیک اعمال کرتے رہتے، لیکن ان کا مقصد اپنی شہرت، نام و نمود دکھلاوا مقصود تھا۔ اور یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے یہ 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے۔ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا جس کے صرف جوتے آگ کی ہوگی، اور وہ اتنے گرم کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ جوش مارتا ہوگا۔ تو انسان پھر چاہے گا کہ میں سب کچھ دے دوں لیکن مجھے اس عذاب سے نجات دلا دی جائے۔ تو دروغے وہاں پر ان کی سرزنش کے طور پر کہیں گے، ملامتی کے تو الم یاتکم رسل منکم، جہنمیوں سے جہنم کے داروغے، اور تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے، تمہارے جنس کے انسان ہی تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، تمہیں تمہارے رب کی آیتیں سناتے رہتے تھے، نہیں آئے تھے تمہارے پاس اس طرح کے پیغمبر، تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن سے تمہیں ڈرائے نہیں تو اس طرح کے دن کا تم نے سامنا کرنا ہوگا۔ تو کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تھے، ہمارے پاس انبیاء بھی آئے تھے، رسول بھی آئے تھے، انبیاء کے ورثہ علماء بھی ہمیں سمجھا چکے تھے۔ پھر اس امت کے اندر عام طبقہ بھی لوگوں کے گھروں میں جا کے دروازوں پہ دستک دے کے سمجھا چکے تھے، منت سماجت کر چکے تھے، لیکن کہیں گے وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس کافروں پر عذاب کا کلمہ سچا ثابت ہو گیا، لیکن وہ اپنے کفر سے باز نہیں آئے اور کفر کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہو، فبئس مثوى المتکبرین، بس بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے، بڑائی کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دیں۔ اس لیے یہ جہنم کے اندر جانا، جہنم کو برداشت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو بھی اللہ جل وعلا نے پردے میں رکھا ہے اور جہنم کو بھی اللہ نے پردے میں رکھا ہے، لیکن جہنم کس پردے کے پیچھے؟ خواہشات کے پردے کے پیچھے۔ صبح شام بندہ یہ جو چاہے تو دیکھے، جو چاہے تو بولے، جو چاہے تو کرے، نہیں، خواہشات کے اوپر نہیں چلنا ہے۔ اگر خواہشات کے اوپر چلتے چلتے موت آئے، اس پردے کے پیچھے جہنم ہی ہے۔ اور فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو پردے میں رکھا گیا ہے جینا چاہنے والی چیزیں۔ صبح سویرے کون چاہتا ہے کہ میں اٹھوں اور وضو کر لوں، پھر مسجد چلا جاؤں، گرم بستر چھوڑ کے اور اللہ کے سامنے کھڑو کے نماز پڑھ لوں؟ شیطان نہیں چھوڑتا انسان، لیکن انسان یہی سمجھتا ہے آج میں یہ تھوڑی سی مشقت اپنی نیند کو قربان کر دوں گا
تھوڑے سے ٹھنڈ کو برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، یہ وقت گزر جائے گا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت حاصل ہو جائے گی۔ کون چاہتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے میں لاکھوں کروڑوں کما لوں، لیکن جھوٹ کو چھوڑ کے میں ہزاروں کما لوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں 3-4 قسم کے کھانوں کی بجائے ایک قسم کا کھانا کھا لوں، لیکن حلال کا کھا لوں۔ میں رشوت سے، سود سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں۔ میں سادہ گھر میں رہوں، میں سادہ سواری استعمال کروں، میں سادہ لباس استعمال کروں، لیکن میں اس جہنم کے عذاب سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ جی نہ چاہنے والی چیزوں کے پردے کے پیچھے اللہ نے جنت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو کفر سے بچا چکے، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو شرک سے بچا چکے، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا چکے۔ سامنے پرائی عورت چل رہی ہے اور مرد اپنی آنکھوں کو نیچے کر، اور یہ ایسا حکم ہے جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ پرائی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا ہے، ایسے ہی عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ پرائے مرد کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا کے نہیں چلنا، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ تو اب جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے، زبان پر کسی کی غیبت آ رہی ہے، یہ بس اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان کو روک لیتا ہے، اور زبان پر گالیاں آ رہی ہے لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی زبان کو روک رہا ہے۔ بس یہ باوجود ہے کہ لوگ اس کے ساتھ رشتہ کاٹتے ہیں یا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر لوگ ظلم کرتے ہیں، یہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، باوجود یہ کہ انتقام اور بدلہ لینے کی قدرت اور طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کو لوگ محروم رکھتے ہیں اور یہ لوگوں کو عطا کرتا رہتا ہے، بخشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھا، بچا کے رکھا، کفر و شرک سے، ان کو بھی لے جایا جائے گا، کہاں لے جنتی، جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جبریل کو اللہ نے جنت دکھا دی، کیا خیال ہے اللہ کوئی دیکھے گا اس کے اندر جائے بغیر نہیں رہ سکے گا، نہیں رہ سکے گا۔ آخری جنتی، جنت کا رغبہ کتنا ہے جس نے دنیا کے اندر صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اور کوئی نیک عمل نہیں کیا، یہ آخری جنتی جب جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ پاکستان صرف نہیں، ہندوستان نہیں، انگلستان، عربستان، پوری دنیا کے جتنا رغبہ ہے، اس پوری دنیا کو 10 گنا بڑھا کے اللہ اس آخری جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ایک کوڑے کے برابر لموضع صوت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک کوڑے کے برابر کسی کو جگہ مل گئی، وہ دنیا کے اندر تمام چیزوں سے بہتر ہے، پوری دنیا، کیونکہ دنیا مٹ جانے والی، وہ باقی رہنے والی جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی جگہ ہے۔ اس لیے وہاں کی نعمت، آج مسلمان جنت کا تذکرہ چھوڑ چکا، جہنم کا تذکرہ چھوڑ چکا، اس لیے جنت کو حاصل کرنے کا شوق نہیں، جہنم سے بچنے کا خوف نہیں ہے۔ اپنی مجلسوں کے اندر یہ تذکرے، اللہ فرماتے جنت کی طرف ان لوگوں کو لے جایا جائے گا جو اپنے رب سے ڈرتے رہیں، اور گروہ در گروہ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جنت کے قریب آ جائیں گے، وفتحت ابوابها، جہنمیوں پر اچانک دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کا ٹینشن اور پریشانی اور بھی بڑھ جائے، اور جنتیوں کے لیے، جہنمیوں کے لیے تو پریشانی ہی پریشانی، اور جنتیوں کے لیے پہلے سے دروازے کھولے ہوئے ہوں گے، پہلے سے جنت کی ہوا چلتی ہوں گی، اور جتنے قریب ہوتے جائیں گے ان کا دل خوشی سے دوبالا ہوتا جائے گا۔ فرمایا وفتحت ابوابها، اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، یا کھولے ہوئے ہوں گے اس کے دروازے، وقال لهم خزنتها، ادھر جہنم میں جہنمی داخل ہو رہے تو ان کو ملامت کیا جا رہا تھا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، انبیاء نہیں آئے تھے، سمجھانے والے نہیں آئے تھے؟ اور یہاں جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو جنت کے داروغے جنتیوں سے کہیں گے سلام علیکم طیبتم، تم پر رب کی طرف سے سلامتی کا نزول ہو، تم خوشحال ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، وَفَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اب تم اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو۔ وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور کہیں گے جنتی الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تم دنیا میں
اپنی خواہشات کو قربان کر کے رب کی خواہش کو پورا کر لو، تمہیں اللہ آخرت میں وہ زندگی عطا فرمائے، تمہاری ہر خواہش وہاں پر پوری ہوگی۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں وارث بنایا زمین کا، ایسی زمین کے جہاں ہم چاہے جنت کے اندر اپنے لیے ٹھکانہ بنا سکتے ہیں۔ سواریوں پہ سوار ہو کے اڑتے رہا کرو اور جہاں چاہو اپنے لیے ٹھکانہ بنا دو۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، وہاں اللہ ایسے محلات عطا فرمائیں گے جن کا اندر باہر سے نظر آئے گا اور باہر اندر سے نظر آئے گا۔ اس لیے وہ مبارک نعمتیں وہاں پر کھانا کھاتے جاؤ، ایک ڈھکار کے ساتھ سارا سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ لیکن فرمائے جو دنیا کے اندر جتنا اپنا پیٹ کو زیادہ بھرنے والا ہوگا، قیامت کے دن اتنا ہی وہ بھوکا رہے گا۔ اس لیے دنیا میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، پھر جنت کی وہ مبارک نعمتیں، بازار لگے گا اور بازار کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہوں گے، اور اس بازار کے اندر حسن کا بازار ہوگا۔ انسان جس شکل کو اپنے لیے اچھا سمجھے گا اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کا شکل اسی کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور یہ جب حسین ہوں گے اور یہ گھر کی طرف جائیں گے، ان کا حسن کے گھر والوں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ مبارک نعمتوں والی زندگی اللہ نے مسلمانوں کے لیے جنت، اس لیے مسلمان دنیا میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، دنیا والوں کو دیکھ کر زندگی نہیں گزارتا، پیچھے اپنے صحابہ کی زندگی کو سوچ کر یہ زندگی گزارتا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے اللہ جل شانہ کے عرش کو، یعنی عرش کے ارد گرد گھیرا لگائے ہوئے ہوں گے۔ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور سارے دنیا کے انسانوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، کسی نے کوئی نیکی کی ہے اس کو ضائع کیا جائے، ہو نہیں سکتا اگر اخلاص کے ساتھ ہو۔ کسی نے گناہ چھوٹا کیا ہے اور عذاب زیادہ دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا تمام تعریف اللہ کے لیے جو مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ وہ جب جہنم کے قریب آئیں گے تو اچانک دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان سے جہنم کے داروغے کہیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے ہی جنس میں سے تھے؟ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، جو تم پر تمہاری رب کی آیتیں تلاوت کرتے رہے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات اور سامنا کرنے سے ڈراتے رہے۔ قالوا، کہیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تھے؟ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن عذاب کا کلمہ سچا ثابت ہو گیا کافروں پر۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، کہا جائے گا ان سے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہو۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس بہت برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو بچا چکے، پرہیزگاری اختیار کر چکے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اپنے رب کی نافرمانی سے، اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے، یا چلائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر چکے، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس حال میں کہ جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہیں گے ان سے جنت کے داروغے، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ، تم پر سلامتی کا نزول ہو، تم خوش و خرم رہو۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ،
بس تم داخل ہو جاؤ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور جنتی لوگ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں زمین کا وارث بنایا اور ہم ٹھکانہ بنا سکتے ہیں جنت کے اندر جہاں ہم چاہ لیتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس بہت بہتر اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے، نیک اعمال والوں کا بدلہ بہت بہتر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور دیکھیں گے آپ فرشتوں کو کہ گھیرا لگانے والے ہوں گے عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے۔ صدق اللہ۔